معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ بازار میں جنات۔ مراکش کے بازار گیا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہاں کے دکاندار جنات کی طرح گاہکوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر یوں محسوس ہوا جیسے میں بازار کی بجائے جنات کے دیس میں آ گیا ہوں، جہاں گاہک بیچارے دکانداروں کی گرفت میں نظر آتے رہے۔ سیاحوں کے لیے زبان کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ انگریزی یا فرانسیسی میں باتیں کرتے ہیں تو کچھ باریش لوگ دکاندار عربی میں باتیں کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ماہر کسی آسیب زدہ انسان پر عمل کر کے پھونکے مار رہا ہے۔ مراکش کے دکاندار جب گاہکوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے ملازمین گاہکوں کو کھینچ کر دکان کے اندر لے جانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اس دھکم پیل میں بعض اوقات تلخی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ لاکھ پھڑکنے کی کوشش کریں، اپنی قسمت سے بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ مشکل سے جان بچتی ہے۔ مراکش پلٹ احباب نے مشورہ دیا تھا کہ بازار میں دیکھیں سب کچھ، لیکن بات کسی سے نہ کریں۔ اگر وہ متوجہ کرنے کی کوشش کریں تو یوں اداکاری کریں جیسے آپ گونگے بہرے ہیں۔ مشرق اور مغرب میں واضح فرق ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں اس کے بالکل برعکس ماحول ملتا ہے۔ آپ شاپنگ ایریا میں چلے جائیں جہاں ہر چیز کی قیمت لکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو چیز اور قیمت دونوں پسند ہوں تو خرید لیں، ورنہ اپنی راہ لیں۔ اب پاکستان میں بھی شاپنگ پلازے بنتے جا رہے ہیں۔ اب کی بار میں پاکستان گیا تو ایک شام اسلام آباد سینٹورس نامی شاپنگ سینٹر دیکھنے کا موقع ملا۔ بین الاقوامی معیار کا خوبصورت اور باکمال سینٹر اگر کسی ایسے ملک میں قائم ہوتا جہاں لوگ اردو بولتے، پڑھتے اور سمجھتے ہوتے تو پھر اس سینٹر کا نام انگریزی میں سینٹورس کی بجائے اردو میں ستاروں کی جھرمٹ ہوتا۔ اگر غور سے جائزہ لیا جائے تو یہ سینٹر حقیقی معنوں میں ستاروں کا جھرمٹ یعنی پرستان ہے، جہاں ممی ڈیڈی کلچر والے مثنوی میر حسن کے کرداروں کی طرح چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں چٹکیاں اور کہیں تالیاں، کہیں کہے اور کہیں گالیاں، ادھر سے ادھر آتیاں جاتیاں، پھرے اپنے جوبن کو دکھلاتیاں۔ ہم اس پرستان میں داخل ہوئے تو ایک دکان کے اندر جھانکتے ہی دکاندار نے مسکراتے ہوئے ہمیں خوش آمدید کہا اور پھر مشرقی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے ٹھنڈے یا گرم مشروب کا پوچھا، پھر مختلف چیزیں دکھانی شروع کر دیں۔ میری ایک چنچل اور لڑاکا قسم کی کزن ہے جس کا پسندیدہ مشغلہ شاپنگ کرنا ہے۔ وہ جس دکان کے اندر جاتی ہے وہاں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ جان پہچان والے تو اسے دور سے آتے دیکھ کر دروازے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن نادان پھنس جاتے ہیں۔ آج سینٹورس سینٹر کی دکان میں داخل ہوتے ہی میری کزن اپنے مشغلے میں لگ گئی اور ہم اس کے کمالات دیکھنے لگے۔ دکان کے ایک معاون نے لپک کر اس کا نونہال بیٹا اٹھا لیا تاکہ محترمہ کھل کر شاپنگ کر سکیں۔ دوسرے معاونین نے ریڈی میڈ کپڑے، بیگ، جوتے، چوڑیاں غرض جس طرف وہ اشارہ کرتی وہ دوڑ دوڑ کر پیش کرتے۔ یہ چیزوں پر ایک نظر ڈالتی اور ایک طرف رکھ دیتی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ میں آدھا گھنٹہ یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر بوریت دور کرنے کی خاطر دکان سے باہر نکل آیا۔ گھنٹہ بھر گھومتا پھرتا رہا۔ جب واپس گیا تو دیکھا میری کزن کے سامنے مختلف اشیاء کا ڈھیر تھا جنہیں یہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جبکہ کرسی پر بیٹھا دکاندار آنسو بہا رہا تھا اور شاپ اسسٹنٹ کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں دوڑ دوڑ کر چیزیں دکھانے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا، بلکہ بیچارے زور زور سے ہانپ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر دکاندار نے آنسو پہنچے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انتہائی عاجزانہ لہجے میں میری ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کر التجا کی، بھائی جان اپنی بہن سے ہماری جان چھڑائیں۔ ہمیں دکاندار پر ترس آیا تو کزن کو سمجھایا اور اس سے بہتر ایک دکان کا لالچ دے کر اسے دکان سے باہر نکالا۔ چلتے چلتے پلٹ کر دیکھا تو دکاندار چہرے سے پسینہ پونچھتے ہوئے زبان سے استغفر اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ دیکھ کر میں سوچنے لگا اس سینٹر کا نام ستاروں کا جھرمٹ کی بجائے جنات سینٹر ہونا چاہیے۔ ایسا سینٹر جہاں بعض گاہک جنوں کی طرح دکانداروں سے چمٹ جاتے ہیں۔ لیکن مراکش میں اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ مراکش میں گاہک کی بجائے دکاندار جنات کی طرح گاہکوں اور وہ بھی سیاحوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔
ہمیں ہوٹل مینیجر نے بتایا تھا کہ مراکش میں دکاندار چیزوں کی قیمتیں 3-4 گنا زیادہ بتاتے ہیں، اور اگر خریداری مطلوب ہو تو پہلے بازار میں گھومیں پھریں اور اپنی پسند کی چیزوں کا جائزہ لیں اور قیمت معلوم کر لیں، پھر سودے بازی کریں۔ لیکن دکاندار کو یہ مت بتائیں کہ آپ اس چیز کے کتنے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ اس طرح دکاندار فوری حامی بھر لیتے ہیں اور خریدار پھنس جاتا ہے۔ بازار کا پھیرا لگانے کے بعد آپ کو چیزوں کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا، پھر خریدیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں کے بازاروں میں یوں ہی لڑکے گھومتے پھرتے سیاحوں کو تاڑتے رہتے ہیں۔ یہ اصل میں دکانداروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو موقع ملتے ہی آپ کے ہمدرد بن کر آپ کو مناسب قیمت پر خریداری کے بہانے دکان میں لے جائیں گے، جہاں دکاندار من پسند پیسے وصول کرتے ہیں۔ ایشیائی ممالک میں خریداری کا یہی طریقہ ہے، سودے بازی۔ لیکن بیگم یورپی ہیں جنہیں خریداری میں بحث و تکرار پسند نہیں۔ ہم جامعہ الفنا سے ایک گلی میں مڑے تو دیکھا تنگ گلیاں سیاحوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ گلی کے دونوں جانب دکانیں سامان سے لدی ہوئی تھیں، لیکن ان میں ایک ترتیب تھی۔ فیشن کی تمام دکانیں ایک سمت، جوتے چپل اور چمڑے کی مصنوعات کا الگ بازار، مرچ مسالے ایک طرف، کارپیٹ اور رگ کا الگ بازار، ظروف سازی اور صرافہ بازار الگ الگ۔ چنانچہ ہر شہر ایک شہر میں کئی بازار تھے۔ سب ہیڈنگ: کیسریا بازار۔ شہر قدیم کے بازار بھی ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ کیسریا بازار، جس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھا، لیکن آج کل کیسریا پر سیاحوں کے قبضے ہیں۔ یہ مارکیٹ بازار حکیمہ سے شروع ہو کر بازار کبیر تک پھیلی ہوئی ہے، جہاں کمبل، کپڑے اور چمڑے کا سامان فروخت ہوتا ہے۔ بازار کبیر سے منسلک صرافہ بازار ہے۔ دنیا میں صرافہ بازار اہل یہود نے قائم کیے۔ مراکش میں بھی بازار صرافہ کی بنیاد زمانہ قدیم میں یہودیوں نے رکھی تھی، جن کے کاریگر آج بھی دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کیسریا کے مغرب میں بابوچ یعنی سلیپر مارکیٹ ہے، جہاں چمڑے کی بیلٹ، پرس، بٹوے، بیگ، چپل، سلیپر تیار ہوتے ہیں۔ بابوچ بربری زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سلیپر۔ یہ سلیپر مراکش کا خوبصورت تحفہ سمجھا جاتا ہے، جو مختلف رنگوں میں دستیاب ہیں، اور سیاح بھی ان کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کچھ یہی سبب ہے کہ ان سلیپرز کی دکانیں مراکش میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ بابوچ مارکیٹ کے ساتھ ہی گلی لوہارا ہیں، جہاں لوہے کی اشیاء تیار اور فروخت ہوتی ہیں، جہاں پہنچنے سے قبل ہی وہ آوازیں اور شور شرابہ سنائی دینے لگتا ہے جو زور زور سے لوہا کوٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ لوہے کے کاریگر بھی بہت کمال کے ہنرمند تھے، جو بڑی مہارت سے چیزیں تیار کر کے فروخت کر رہے تھے۔ گلی لوہارا کے قریب ہی رنگ سازوں کا بازار تھا، جنہوں نے کپڑوں کو مختلف رنگوں میں رنگ کر دھوپ میں خشک کرنے کے لیے ڈالا ہوا تھا۔ یہاں قریب ہی ایک بازار میں مراکش کے روایتی لباس تیار اور فروخت ہو رہے تھے۔ مراکش کے مرد جو لمبا چوگا پہنتے ہیں اسے اہل مراکش کفتان کہتے ہیں، جو سر سے پاؤں تک ایک ہی لمبا کرتا عربی جبہ کی طرح ہوتا ہے۔ کیسریا میں سیاحوں کی بہتات رہتی ہے، جو دکانوں میں جھانکتے، گھومتے پھرتے اور بعض خریداری کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان بازاروں کا ماحول وہی قدیمی ہے۔ دکاندار تھڑوں پر بیٹھے پنکھوں سے مکھیاں اڑاتے، اور جب گاہک آتا تو پنکھا ایک طرف رکھ کر گاہک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: سبزی منڈی۔ ہم سبزی منڈی پہنچے تو یہاں بالکل دیسی انداز تھا۔ ٹوکروں میں پھل فروخت ہو رہے تھے۔ اگر ایک ٹوکرے میں انگور تھے تو دوسرے میں سیب، ناشپاتیاں، کیلے، سنترے، یوں ہر پھل کے لیے الگ الگ ٹوکرا تھا۔ اسی طرح سبزیاں بھی الگ الگ ٹوکروں میں تھیں۔ ٹماٹر اور آلو ایک ایسی سبزی ہے جسے میں نے ہر ملک میں دیکھا اور اسے ہر ملک کا باسی شوق سے کھاتا بھی ہے۔ ٹماٹر ایشیائی اور یورپی تمام کھانوں میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں، بلکہ اب تو ٹماٹر کے سوپ اور جوس بھی ڈبوں میں بند بازاروں میں دستیاب ہیں۔ ٹماٹروں کے ساتھ ساتھ آلو، بھنڈی، کدو، پالک، بلکہ دھنیا بھی فروخت ہو رہا تھا۔ سبزی منڈی کے ساتھ ہی آگے غلہ منڈی تھی، جہاں دکانوں پر آٹا، چاول، گیہوں، مکئی، باجرہ سب الگ الگ بوریوں میں تھا۔ دکانداروں نے بوریوں کے منہ کھولے ہوئے تھے،
جس کی وجہ سے اس میں موجود غلہ نظر آتا تھا، جس میں کھرپا نما ایک برتن بھی تھا جس کے ساتھ آٹا اور چاول بوری سے نکال کر اس کا وزن کر کے فروخت کیا جا رہا تھا۔ برصغیر میں اب بھی آٹا، چاول، دالیں اسی طرح بوریوں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ سرخ مرچ، ہلدی، مسالے بھی بوریوں میں دیکھے۔ ان بازاروں میں سیاح خرید و فروخت تو نہیں کرتے، بس مقامی تہذیب و تمدن کی جھلک دیکھنے آتے ہیں۔ سبزی منڈی کے قریب ہی کسائی بازار تھا، جہاں اونٹ سے لے کر مرغ کا گوشت دستیاب تھا۔ کسائیوں کا وہی دیسی انداز، گوشت کو لٹکایا ہوا تھا۔ گاہک آتے اور اپنی مرضی کے مطابق گوشت کا انتخاب کرتے تو کسائی گوشت کا وہی حصہ کاٹ کر گاہک کے حوالے کرتے دیکھے۔ یہ معلوم نہیں کہ مراکش کے مسلمان کسائی بھی اہل وطن کے مسلمان کسائیوں کی طرح ہاتھ چلاکی کرتے ہوئے گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی لپیٹ کر گاہک کو دیتے ہیں، یا پھر غیر مسلم یورپی کسائیوں کی طرح بڑی ایمانداری کے ساتھ جس حصے کا گوشت مانگو وہ کاٹ کر دیتے ہیں۔ مراکش میں قصاب کی دکانوں کے باہر کتے اور بلیاں دیکھیں جو ہڈیاں اور چھیچڑے کھا رہی تھیں۔ گوشت ہو اور وہاں مکھی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ مکھیوں کا راج یہاں مراکش کے کسائیوں کی دکانوں پر بھی دیکھا۔ ہم ایک ایسے بازار میں پہنچے جہاں مختلف رنگ فروخت کیے جا رہے تھے۔ ایک دکاندار نے 7 بوریوں میں 7 رنگ ڈال کر بوریوں کے منہ کھول رکھے تھے۔ یہ رنگ لوگ کیوں خرید رہے تھے یہ معلوم نہیں۔ شمیم کا خیال تھا کہ یہ رنگ لوگ گھروں کی در و دیوار کو رنگین بنانے کے لیے خرید رہے تھے۔ زمانہ قدیم کے علاقے کی گلیاں تو تنگ و تاریک تھیں، لیکن پھر بھی مکینوں نے گھروں کو رنگ و روگن کر کے خوب چمکایا ہوا تھا۔ بلکہ بعض علاقے ایسے بھی دیکھے جہاں اگر ایک گلی کے سب مکان سبز تو دوسرے کے پیلے، تیسری کے گلابی، اسی طرح پورا علاقہ مختلف رنگوں میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ اس طرح کے مناظر دیکھ کر جہاں سیاح محظوظ ہوتے ہیں وہاں مقامی ماحول پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ ہم بازار میں گھومتے پھرتے ایک نکڑ پر پہنچے تو سامنے کھلی جگہ موجود تھی جہاں دہقانی بدو عورتیں زمین پر سٹال لگائے مختلف چیزیں فروخت کر رہی تھیں۔ یہ منظر وطن عزیز سے ملتا جلتا تھا۔ دکاندار عورتوں کے لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ غریب عورتیں ہیں جو پھل سبزیاں، خشک میوہ جات، جڑی بوٹیوں جیسی اشیاء فروخت کر رہی تھیں۔